گہری رات کا اندھیرا چارسو پھیل چکا تھا۔ اسلام آباد کے پوش ایریا کے بنگلوں سے ذرا ہٹ کر کچھ ویرانے میں یہ سابقہ ڈیفنس منسٹر کا پرانا فارم ہاؤس تھا۔ باہر بے شک گہرا سناٹا، تاریکی اور ویرانی تھی، مگر فارم ہاؤس کے اندر جشن کا سما تھا۔ فارم ہاؤس کے چاروں طرف بہت سخت اور جدید طرز ٹیکنالوجی کی سیکیورٹی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرہ، ریزرز جو ساؤنڈ کیچ کرتی تھی، جرمن شیپرڈ ڈاگز جو چاروں اور پھیلے ہوئے تھے، خاص فائٹرز جو کہ گارڈز کے ساتھ پہرا دے رہے تھے، شارپ شوٹرز جو کہ عمارت کی بالکنیز پر سخت الرٹ کھڑے تھے۔ اس عمارت کے وسیع اور ریچ لاؤنج میں سابقہ ڈیفنس منسٹر مالک صاحب، ہیلتھ منسٹر کھرل صاحب، ہوم منسٹر منیر چیمہ بادشاہ اور اس کا چھوٹا بھائی رستم بادشاہ کے علاوہ اور بھی بڑی حساس اور اہم شخصیات موجود تھیں۔ یہ دن ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ یہ وہ درندے تھے جو نوچ نوچ کر ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ ڈیفنس منسٹر کی سالوں کی محنت اب کچھ دنوں میں رنگ لانے والی تھی۔ قطرہ قطرہ کر کے حساس مقامات سے اسلحہ اور دیگر قیمتی ہتھیار چوری کر کے اب یہ سامان بہت بڑے پیمانے پر بہت جلد بارڈر پار اسمگل ہونے والا تھا، جس کی اندر پلاننگ کی جا رہی تھی۔ نہیں جانتے تھے کہ ان کے پیچھے وہ ہیں جو بہت جلد ان کی بارات نکالنے پہنچنے والے ہیں۔ ایک ٹرالر باہر آ چکا ہے، جسے ہر طرح سے چیک کر لیا گیا تھا، اور اب وہ اندر سکون سے بیٹھے اگلی پلاننگ کر رہے تھے۔ 2 ہفتے کے بعد پلان کے تحت کافی سارے گندم سے لدے ٹرالر جو کہ بارڈر کے پار کیے جانے والے تھے، انہی میں ان کے ٹرالر نے شامل ہو کر بارڈر پار جانا تھا۔ ہوم منسٹر صاحب، سالوں کی محنت ہے، پلان تو پرفیکٹ ہے، کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوگی، آپ کی موجودگی میں ہونی بھی نہیں چاہیے، اربوں کا مال ہے، آخر محنت رنگ لانے والی ہے۔ کھرل صاحب کا مکروہ قہقہہ لگا کر بولا، بالکل، کیوں نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ اس وقت کا کتنا انتظار کیا ہے ہم نے، جو راستے میں دیوار آئی گرا دی، جس نے ہمارے پلان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی وہ جڑ سے اکھاڑ دی گئی۔ اب اس پلان کو کامیاب ہونے میں خود خدا بھی نہیں روک پائے گا۔ منیر چیمہ طاقت کے نشے میں چور کفر بکتا یہ بھول گیا کہ جس خدا کے بارے میں بول رہا ہے، کائنات کا سب سے بڑا پلانر تو وہی ہے، اور خدائی دعوے کرنے والوں کا یود غرور خاک میں ملا دیا جاتا ہے کہ نہ وہ زمین کا رہتا ہے نہ آسمان کا۔ وہ اپنی پلاننگ کرتے رہے، یہ تو وقت ہی طے کرنے والا تھا کہ کون پلانرز ہیں اور کون گیم چینجرز۔ کیونکہ باہر اس ٹرالر کے نیچے سے نکلنے والے وہ 4 فرد جو کہ مکمل سیاہ لباس میں تھے، اب اتنی سیکیورٹی کی موجودگی میں لبوں پر تمسخرانہ ہنسی سجائے وہیں کہیں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ پھر نکلے ہیں دیوانے کئی پھونک کے گھر کو، کچھ کہتی ہے یہ راہ ہر ایک راہ گزر سے۔ انہیں یہاں آئے آج 14 دن ہو چلے تھے، اپنی منزل اپنے مقصد کے بہت قریب تھے۔ آج کا سارا ٹاسک کمپلیٹ کر کے کل کے لیے بالکل تیار تھے اور اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ گرین مانسٹر اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ دہشت و جنون جو باہر اپنا کام مکمل کرتے اس کی آنکھوں میں موجود تھا، اب روم میں داخل ہو کر آنکھوں سے وحشت چھلکنے کو تھی۔ وہ بال کبھی مٹھیوں میں جکڑتا، کبھی ایک ہتھیلی کی ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ سے مکہ برساتا، اپنے روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ آخر جب رہا نہ گیا تو الماری کی جانب بڑھا اور الماری سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا، آن کر کے اپنے سامنے رکھا۔ رات گہری تھی اور رواحہ کے سانس سینے میں الجھی تھی۔ آج 14 دن ہو چکے تھے پل پل بے سکونی اور بے چینی میں گزرتے۔ وہ تو پوچھ پوچھ ہار گئی تھی رحاب مما سے، روحا زمل سے، مگر ان کا ایک ہی جواب کہ بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی بھی پاگل نہیں تھی، کیونکہ بیرون ملک ہی ہے نا، کالے پانیوں میں تو نہیں گئے نا، جہاں سے ایک فون کال بھی نہ ہو سکے۔ اب بھی پہلے عشاء کی نماز ادا کی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعا مانگی، کیونکہ دل میں مسلسل وسوسے اور وہم ستا رہے تھے۔ ایک عجیب اور انجانا سا خوف تھا جس نے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ جائے نماز سے اٹھی اور اسے فولڈ کر کے الماری میں رکھ کر پیچھے مڑی ہی تھی کہ دیوار میں اس کی تصویر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ تو پہلے یہاں نہیں تھی، شاید منی نے لگائی تھی۔ وہ تڑپ کر تصویر کی جانب بڑھی، اسے اتار کر بیڈ تک آئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر ان سب سکائی نما جھیلوں کو دیکھا اور ان میں ڈوب کر ابھری۔ سنا ہے ہجر میں چہروں پہ دھول اڑتی ہے، ہمارے رخ پہ کہیں گرد ہے نہیں ہے نا؟ وہ بے آواز روتی چلی گئی۔ ادھر اپنے کمرے کے منظر پر نگاہ اٹھی تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ شاید عشاء کی نماز پڑھ کر اب بیڈ پر بیٹھی تھی، اور جس چیز نے اتنے اعصاب شکن ماحول میں بھی
اس گرین مانسٹر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری تھی، وہ یہ تھی کہ میڈم اس کی تصویر سینے سے لگائے بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ جلدی سے دراز میں سے وہ فون نکالا جس سے صرف منی سے بات ہوا کرتی تھی۔ نمبر ڈائل کیا اور دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ سلام دعا کے بعد منیب روح سے بات کرواؤ۔ بڑے ظالم ہو گرین مانسٹر، ایک نازک سی جان کو، میری مارش میلو کو کس عذاب میں جھونک گئے ہو، وہ جھنجھلائی۔ ہاں ابھی وہ عذاب تو کچھ بھی نہیں منیب، تمہاری اس نازک جان مارش میلو کو مجھے جھیلنا پڑا تو پناہ مانگے گی مجھ سے، وہ سکون سے بولا۔ منی نے سامنے والے کی معنی خیزی تڑپ اور بے چینی پر دانتوں تلے لب دبایا اور اس کے کمرے میں داخل ہو کر فون اس کی جانب بڑھایا۔ رواحہ نے منی کو آتا دیکھ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور راحت پاتے ہی تصویر دوپٹے کے نیچے چھپا لی۔ ماہر سوہم خان کا ہے فون، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، منی نے کہا تو رواحہ کو آگ لگی۔ مجھے نہیں بات کرنی ان سے، بول دو، اس نے ناراضگی سے منہ بنا کر رخ پھیرا تھا۔ منی فون کان سے لگا کر ابھی کچھ بولتی کہ اسپیکر آن کرو منیب۔ منی نے اسپیکر آن کیا تو بھاری سرسراتی آواز کمرے میں گونجی۔ روح اگر نہیں چاہتی کہ نکاح کی رات کا ادھورا چھوڑا کام ابھی آ کر پورا کر کے تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں تو بات کرو مجھ سے، ماہر نے اطمینان سے کہا، مگر وہ ادھر وہ گڑبڑا کر اچھل پڑی۔ مسکراتی منی کو دیکھ اس کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ فوراً فون پکڑ کر اسپیکر سے ہٹا کر فون کان کو لگایا۔ منی فون پکڑا کر فوراً وہاں سے ہٹی۔ میں نے کہا نا میں نے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، تو کیوں فورس کر رہے ہیں؟ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے جھلائی، مگر تصویر ہنوز گود میں تھی جس پر وہ اپنی مخروطی انگلیاں عقیدت سے پھیر رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ کر پھر مسکرایا۔ اوکے اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ سوہم نے سکون سے پوچھ کر اسے بے سکون کیا۔ کچھ نہیں، رواحہ نے چور نگاہوں سے تصویر کو دیکھا تھا۔ ہاں مجھے جانے کیوں لگا کہ ابھی ابھی تم نے میری گال پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ ماہر سوہم نے اس کی حیرت سے پھیلی آنکھیں دیکھ کر اب انجوائے کیا تھا۔ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، دیکھیے دیکھیے، وہ تل ملائی مگر فریم سے بازو لپیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اوہو، اور اب مجھے جانے کیوں لگا کہ تم نے مجھے سینے سے لگایا ہے۔ اطمینان قابل تعریف تھا۔ ادھر وہ اپنی جگہ سے اچھلی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں وہاں نہیں میری جان، اپنے دل میں، اپنے اندر جھانکو، ادھر ہوں میں۔ اب تو اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں، مگر اس کی شرارت سمجھ ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اب فون کیوں کیا ہے آپ نے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ تو مجھے بار بار چھو کے سینے سے لگا کر ڈسٹرب کر رہی تھیں، تو یہی کہنے کو فون کیا تھا کہ نہ کرو مارش میلو، نہیں تو میں گستاخیوں پر اتر آیا تو پناہ مانگو گی مجھ سے۔ بھاری بوجھل گمبھیرتا سے بھرپور لہجے نے رواحہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اسکرین پر اس کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی، میں تو کچھ نہیں کر رہی۔ اب رواحہ نے دانتوں تلے لب دبا کر تصویر میں اس نے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ماہر سوہم خان کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ کافی میٹھا اور نرم تھا سچ میں، مارش میلو کی طرح۔ ماہر کے شوشے پہ وہ چونکی۔ کیا ابھی میرے فور ہیڈ پہ جو تم نے لیمس چھوڑا ہے اس کی بات کر رہا ہوں مارش میلو؟ اب سچ میں رواحہ کے اوسان خطا ہوئے تھے، سانس کا توازن بگڑا تو وہ شاکنگ پنک کرتی شلوار میں پوری کی پوری گلابی ہو گئی تھی۔ ویسے ہی شاکنگ پنک پلس ریڈ مارش میلو دیکھنے میں بے تحاشا مزیدار لگ رہا ہے۔ وہ گرین مانسٹر تو آج اس کی جان اپنی ہاتھوں سے لینے پر تلا ہوا تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھے دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ وہ لال ٹماٹر ہوئی اور سہم کر پوچھا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ صرف دیکھ پا رہا ہوں، نہیں تو تمہاری رگ و جاں میں اتر جانا تھا میں نے۔ لہجہ اور بات کافی معنی خیز تھی۔ رواحہ فوراً سے پہلے کمفرٹر میں دبک گئی۔ ماہر کی مسکراہٹ پھر گہری ہوئی۔ 14 دن کے بعد آج آپ کو میری یاد آئی؟ آج آپ نے فون کیا، کیوں؟ وہ بھرائی آواز میں شکوہ کر بیٹھی۔ تم دن گن رہی ہو؟ ماہر نے اس کی چوری پکڑی تو پھر وہ بوکھلا گئی اور فون بند کر دیا، ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ ماہر نے اسکرین اندھیرے میں ڈوبی دیکھی تو ایک سرد سی آہ بھری۔ کامران حسن کو کہیں سے بھنک لگی تھی کہ ان کی بیٹی وائٹ پیلس جاتی رہی ہے، تو انہوں نے ایک ہنگامہ مچا دیا تھا۔ شفا کو پہلی مرتبہ زندگی میں اس قدر ڈانٹ پڑی تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
کامران نے اس پر ذرا سی سختی کرنا شروع کر دی اور اس کے بیجا باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی جب کامران ناک کر کے روم میں داخل ہوئے اور ناراضگی سے منہ پھیر گئی تو پاپا کی پری پلس آفت ناراض ہے پاپا سے، اب کیا کیا جائے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے بولے۔ اس نے جواب نہیں دیا اور یوں ہی منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ اوکے رائٹ، سوری بابا، مجھے آپ کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، اب خوش؟ یس، وہ مسکراتی اچھل پڑی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی منمانی کرو گی بغیر کسی وجہ۔ اب بھی گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو، رائٹ؟ اوکے پاپا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، مگر دل میں جو ٹھانی ہوئی تھی وہ تو کرنی ہی تھی۔ مس آفت نے اوکے، میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے اور ایک بیڈ نیوز، پہلے کون سے سناؤں؟ بیڈ نیوز، اس نے اداسی سے کہا۔ جانتی تھی کہ جب اس کے پاپا کو کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ ایسے ہی اسے بہلا کر بتایا کرتے تھے۔